السلام علیکم، نور انفو میں خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کی روح قبلہ سے پھیر دی جائے گی۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جا کر قبر اکڑ کر دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ جیسا میں نے کہا تھا تو کہہ دینا میں نے غلط کہا تھا۔ عرض کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کی روح قبلہ سے پھیر دی جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شراب الحمر، یعنی شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا یا شراب کو منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ شراب پینے والا بیچنے والی کی طرح ہے۔ شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اس کا قبلہ سے روح پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے، اس کا بھی روح مرنے کے بعد قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4، سود کھانے والا، سود لینے اور سود لینے والا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ سود لین دین کے گناہ کی 70 درجے ہے، اور سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہو، موت کے بعد قبر میں اس کا بھی روح قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 5، کسی کی فوتگی پر نوحی کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، جس نے گریبان نوچے اور اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جب دل غم زدہ ہو تو آنکھوں سے روئیے، اسے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا اور الٹی سیدھی بک بک کرنا یہ کفر کلمات تھی۔ اس لیے فرمایا، نوحی کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا بھی روح قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اس 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے، ان کی بھی روح قبر میں قبلہ سے پھیر دیے جائے گی۔ نمبر 7، جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا، تو ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی بھی آسانی ہو سکے اور ہمارے آخری بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے سمجھ عطا فرمائیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اسی طرح مزید انٹرسٹنگ معلومات کی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔